بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس، کہ اللہ جل شانہ ہر بندے کی تخلیق کے بعد 5 باتوں کو لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ یعنی جب بھی اللہ جل شانہ نے کسی انسان کو پیدا فرمایا، کسی بندے کو پیدا فرمایا، تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کے متعلق 5 باتیں لکھ دی گئی ہیں، اور وہ 5 باتیں سب کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں، اور اللہ جل شانہ اس سے لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ لکھ کر فارغ ہونے کا مطلب اللہ کے امر سے وہ سب لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات کے حوالے سے فارغ ہونا، مشغول ہونا، یہ جملے اگرچہ ہم انسانوں سے متعلق، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتلا دیا جاتا ہے، اور نہ اللہ جل شانہ کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے نہ مشغول ہونے کی ضرورت، نہ اس کو ختم کرنے کے بعد فارغ ہونے کی ضرورت۔ تو مشغولیت یا فراغت یہ سب ہم سے متعلق ہے، لیکن صرف سمجھانے کی غرض سے یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ ہر بندے سے متعلق 5 چیزیں اللہ جل شانہ نے لکھ رکھی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان میں رتی برابر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ من اجلہ، اللہ نے ایک اس کا موت کا وقت لکھ رکھا ہے، کب اس نے جانا ہے، کب اس نے واپسی کرنی ہے۔ یہ ہر آدمی کا طے شدہ وقت، رتی برابر، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس مضمون کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا: اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ جب کسی آدمی کا وقت آ جاتا ہے، ساعہ کہ لمحے بھر کے لیے نہ وہ آگے نکل سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، یعنی اس وقت سے نہ اس کو مزید مہلت مل سکتی ہے، اور نہ ہی نہ وہ پیچھے آ سکتا ہے کہ جلدی اس کی موت آ جائے، وقت سے پہلے وہ مر جائے۔ تو ہر آدمی کا ایک وقت طے ہے، اور اسی میں ہی بالآخر اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ کسی آدمی کی اگر وفات ہو جائے اور کسی ظاہری اعتبار سے کوئی اتفاقی حادثہ ہو تو ہم اس کو اتفاقیات کا نام دیتے ہیں۔ تو دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ امر ہے۔ اللہ نے لکھ رکھا تھا کہ بھئی اس وقت میں اس نے دنیا سے جانا ہے، بس وہ اس کا وقت ہی پورا ہو چکا تھا جب وہ گیا، تو اس لیے اتفاقاً یہ ہو گیا، اتفاقاً یہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ سب ہمیں اپنے دل کو تسلی دینے والے کلمات ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ بس اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ نے اس کا وہ وقت لکھ دیا تھا، اس سے نہ اس نے آگے بڑھنا تھا نہ پیچھے ہٹنا تھا۔ وعملہ، دوسری بات جو اللہ نے ہر آدمی کے حوالے سے لکھ رکھی ہے وہ اس کے اعمال ہیں، کہ دنیا میں کیا وہ اعمال کرے گا، اچھے اعمال کے برے اعمال۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ بھئی یہ بندہ جب پیدا ہوگا تو اچھے اعمال کرے گا، یہ بندہ پیدا ہوگا برے اعمال کرے گا۔ تو ہر اچھا برا عمل اس آدمی کا لکھا جا چکا ہے۔ یہ بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ ہر آدمی کے حوالے سے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ وہ کون سا عمل کرے گا، اچھا کہ برا، لیکن یہ ایسی بات ہے جس کا تعلق ہماری تقدیر کے ساتھ ہے۔
اس باتوں سے ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ صرف اللہ جل شانہ کو ہے کہ ہم کیا عمل کریں گے، ہم سے کیا کیا اعمال سرزد ہوں گے، اچھے برے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہیں ہم اس کے جاننے کے پابند اور مکلف ہیں۔ ہاں، جس چیز کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کے پابند ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی ہم پابند ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کریں اور اچھے اعمال کو کرنے کا اہتمام کریں، اس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہے۔ تو جو چیز ہمیں معلوم ہے ہم اس کا اہتمام کریں، جو چیز معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نصیب میں کیا کیا اعمال ہیں، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں نہ اس کے در پہ ہونا چاہیے، نہ اس کی ٹوہ میں لگنا چاہیے، اور نہ ہی اس پر تکیہ کر کے اپنے اعمال کو، اپنے اچھے اعمال کو ترک کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس پر تکیہ کر کے برے اعمال کے ہونے پر انسان کو جری ہونا چاہیے کہ بس اوقات گناہ ہو تو وہ سارا الزام تقدیر پر دے دے تو میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ نہیں، نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا نہیں لکھا ہوا تھا، یہ تو آپ کو نہیں پتہ تھا، یہ تو آپ کے اپنے اختیار اور ارادے سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، لہذا اس پر آخرت میں سزا بھی بھگتنی ہوگی، دنیا میں بھی سزا ہو سکتی۔ تو دوسری بات جو انسان کے حوالے سے لکھی جا چکی ہے وہ عملی، اس کے اچھے برے اعمال ہیں، ومضجعہ، اس کا ٹھکانہ، اس کی جگہ، یہ بھی اللہ نے لکھ رکھی۔ مضجع مختلف معنی میں آتا ہے، ایک ٹھکانے کے معنی میں یعنی کہاں رہائش و سکونت اختیار کرے گا، کہاں رہے گا، وہ زندگی کے ایام کہاں گزارے گا، کون سے حصے میں گزارے گا۔ اس لیے جہاں جہاں انسان جاتا ہے تو اس کا نصیب، اس کی تقدیر اسے لے کر جاتی ہے۔ اگر کوئی باہر گیا ہوا تو وہ اس کا نصیب، اس کی تقدیر جس کی وجہ سے وہ باہر گیا ہوا، اور اگر کوئی یہیں پر ہی جانے کی کوشش اور اہتمام کے باوجود نہیں جا پا رہا، یہیں پر ہی ہے، اپنی جگہ پر ہی ہے، تو یہ بھی اس کا نصیب و تقدیر کہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہی نہیں کہ وہ یہاں سے باہر جائے۔ تو ہر چیز کہ وہ کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا، کہاں اس کی سکونت اور رہائش ہوگی، یہ بھی اللہ جل شانہ نے لکھ رکھا ہے۔ چوتھی بات وَأَثَرِهِ، کہ وہ جو ہے کہاں کہاں سفر کرے گا یا کہاں وہ مرے گا، اس کی موت کی جگہ کون سی ہے، یہ بھی اللہ جل شانہ نے لکھ رکھا ہے۔ وَرِزْقِهِ، اور پانچویں چیز انسان کا رزق ہے، دنیا میں اللہ کتنا اس کو رزق عطا کرے گا، یہ بھی لکھا جا چکا۔ تو رزق کا ایک ایک دانہ انسان کا لکھا جا چکا ہے، نہ اس میں رتی برابر کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ تو اس لیے اس رزق کے حصول کی کوششوں میں انسان غلط راستوں کو، ناجائز ذرائع آمدن کو اختیار کرتا ہی انسان کی بد نصیبی۔ حالانکہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ میرے نصیب کا جو کچھ بھی ہے، میں جتنے لاکھ پیر مار لوں، ہاتھ پیر مار لوں، مجھے صرف اتنا ہی ملنا ہے جتنا میرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں ملے گا، بھلے کتنی ہی میں کوشش کیوں نہ کر لوں، کتنے ہی ہاتھ پیر کیوں نہ چلا لوں، کون سے ہی ذریعہ کیوں نہ اختیار کر لوں، بس اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ جل شانہ نے میرے نصیب میں لکھا۔ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی تخلیق کے ساتھ اللہ جل شانہ نے لکھ رکھی۔ ہمارا یہ تقدیر پر ایمان ہے، اور تقدیر پر ایمان ہی الحمدللہ ایک ایمان والے کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ یہ تقدیر ہی چیز ایسی ہے، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کا، فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان آ جاتا ہے کہ اللہ نے تو یہ وقت لکھ رکھا تھا، اب میں کون ہوتا ہوں اس پر شکوے شکایات کروں، نوحہ ماتم کروں، میں کون ہوتا ہوں، یہ تو اللہ نے وقت لکھ رکھا تھا، اس نے جانا ہی جانا تھا۔ تو انسان کو صبر آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، میرے تو اختیار میں نہیں، میرے بس میں نہیں۔ یہی حوالہ جو ہے نا حاصل دوسری چیزوں کے حوالے سے ہیں، رزق، عمل، سب کچھ کے حوالے سے ہیں۔ رزق میں کچھ ملا کچھ نہ ملا تو اس میں بھی انسان کو خود کو جو ہے ٹوکنے کی یا خود کو کوسنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی انسان کو ملے گا جتنا اس کے نصیب میں ہو۔ اس لیے جو چھوٹ جائے اس پر حسرت نہیں کرنی چاہیے، کاش تھوڑی محنت اور کر لیتا، کوشش کر لیتا تو یہ بھی مل جاتا،
وہ آپ کے نصیب کا تھا ہی نہیں، اس لیے نہ اس پر انسان کو حسرت ظاہر کرنی چاہیے کہ بڑا موقع مس ہو گیا، چانس مس ہو گیا، یہ کر لیتا تو شاید یہ مجھے مل جاتی، یہ چیز مل جاتی، تو وہ آپ کے نصیب اور حصے کا نہیں تھا، اس لیے ملا نہیں۔ جو ملا ہے وہ آپ کو بہر صورت ملنا تھا، وہ آپ سے چھوٹ کر نہیں جانا تھا۔ تو یہ تقدیر پر ایمان ہر حال میں، اگر ایمان کامل ہو، مضبوط ہو، ہر حال میں انسان کو مسرت دیتا ہے، قلبی اطمینان اور سکون نصیب کرتا ہے۔ دعا فرما اللہ جل شانہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت